السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم منا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ محترم حضرات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ، جو بہت اہم ترین سورہ ہے قرآن کی ایک، اس کا پہلا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور جیسا آپ نے ان آیات کو سماعت کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت خاص پس منظر میں تذکرہ آیا ہے، اور میں نے بھی اس لیے ان آیات کو منتخب کیا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہمارے حالات ہیں اور عالمی سطح پہ بھی جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، اس تعلق سے اس میں کچھ خاص اشارات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے یوں بھی کہ آج کل حج کے ایام چل رہے ہیں، پوری دنیا سے کشا کشا مسلمان خانہ کعبہ کی طرف گئے ہیں اور حج کے ارکان اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں یہاں۔ یہ پورا حج کی جو عبادت ہے، پورا جو عمل ہے، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سے وابستگی کی ایک یادگار ہے۔ انگریز محققین نے بھی، مسلمان محققین نے بھی جو اندازہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2161 سال پہلے کا ہے، یعنی اس وقت تقریباً 4500 سال ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ 4500 سال پہلے جو رونما ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو جس طرح سے اپنی خاص توجہ و نگرانی میں پروان چڑھاتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تئیں اپنی وابستگی و وارفتگی اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے کے جو نمونے دنیا کے سامنے تاریخ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ میں نے جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا 2 بار اسوۃ حسنہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ دونوں بار اسوہ حسنہ کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ رہا۔ یہ لفظ قرآن میں 3 ہی بار اس طرح آیا ہی ہے، 2 بار یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور 1 بار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کے لیے آیا ہے، فائنلی آپ کے لیے آیا ہے، لیکن اس سورہ میں اسی رکوع میں 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ میں اسوہ حسنہ کی ہلکی سی تشریح کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اسوہ حسنہ کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء سیرت نے جنہوں نے انبیاء کی سیرتوں پر اچھا خاصا جو ہے ذخیرہ فراہم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ جو بنے گا اس کے لیے کم سے کم 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، وہ کسی ایک قوم اور خطے کے لیے اسوہ نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ۔ نمبر 2، کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہ ہو اسوہ، آنے والے ہر دور کے لیے اسوہ۔ اور تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں اسوہ نہ ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں ہماگیر جو پہلو زندگی کے ہوتے ہیں سب میں اسوہ اور آئیڈیل ہو۔ ان پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو اسوہ حسنہ نہیں کہا، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اسلامی نظام کے قیام و بقا اور اجرا میں وہ زیادہ ہیں ہی نہیں۔ ان کو کوئی اقتدار نہیں ملا، ان کو کوئی نظام عدلیہ قائم نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی بہت سی چیزیں، ان کا اپنا فیملی کا خاکہ ہی بالکل خالی ہے خانہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو قیامت تک کے لیے ایک اسوہ بنایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو اسوہ بنایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ بہت خاص پس منظر میں ہے۔ یہ آیات سن 8 ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور مکہ کے فتح سے بس کچھ پہلے نازل ہوئی۔ مکے کے فتح کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو جب جانوروں پہ شفقت مرحمت فرماتے ہیں، انسانوں پر، یتیموں پر، خواتین پر، مجبوروں، بیواؤں پر، تو آپ رحمت للعالمین ہوتے ہیں۔ یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے، عام فہم ہے، لیکن معاف کیجئے یہ بھی سمجھ لیجئے بہت وضاحت کے ساتھ کہ جب آپ تلوار اٹھا کے جنگ کرتے ہیں نا، تب بھی آپ رحمت للعالمین ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے رحمت للعالمین کا اظہار اس وقت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے تلوار اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ظالموں کے ظلم و جبر سے انسانیت کو نجات دلانا۔ تو یہ آپ کے رحمت للعالمین ہی کے منصب کا تقاضا ہے، وہ عمل بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبہ یہ بنایا کہ مکے کی فتح کی تیاری کی، اور آپ نے یہ نقشہ بنایا کہ جنگ نہ ہو۔ مکے کے لوگ جنگ کی تیاری کریں گے، خبر پا جائیں گے تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور خون خرابہ ہوگا۔ تو آپ نے اس طرح تیاری کی کہ مدینے میں تمام اہل ایمان کو تاکید کر دی کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو ہے خبر باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی تاکید تھی۔ اگر یہ خبر باہر چلی جاتی تو اللہ کے نبی کے ذہن میں جو اس جنگ کا نقشہ تھا وہ پورا تتر بتر ہو جاتا۔ ایک صحابی مکے میں تھے جو مکے سے آئے تھے مدینے، بہت ہی مخلص آدمی تھے، بدر کی جنگ میں شریک رہ چکے تھے، ان کے بال بچے مکے میں تھے، وہ اپنا مدینے چلے آئے تھے ہجرت کر کے۔ بہت سے ایسے اصحاب تھے جن کی فیملی مکے میں تھی اور وہ مدینے چلے آئے تھے، لیکن اور اصحاب کے ساتھ، اور جو صحابہ تھے ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی فیملی اگر مکے میں تھی تو ان کے اہل خاندان بھی مکے میں تھے۔ اگر جنگ کے نتیجے میں کفار ان کی فیملی کو ستاتے تو ان کے اہل خاندان کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھئی تمہیں لڑائی اس سے کرنی ہے، یہ اس کے بچے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ وہ مکے میں باہر سے آ کے بسے ہوئے تھے، ان کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو مکے کے لوگ میرے بال بچوں کو ستا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی اطلاع ایک خط کے ذریعے، ایک عورت جا رہی تھی مدینے سے مکے، اس کو خط کے ذریعے اطلاع دینے کا پروگرام بنا لیا اور انہوں نے وہ خط لکھ کے دے دیا۔ اگر وہ خط مکے پہنچ جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کا نقشہ بنایا تھا وہ بالکل بکھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے
وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی کہ ایک عورت ایک خط لے کے جا رہی ہے، آپ فوراً اس سے وہ خط حاصل کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو تیزی کے ساتھ بھیجا، اور ان لوگوں نے جا کے وہ خط اس سے حاصل کیا۔ اس سے پہلے تو کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ دے دو، تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے جو بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو، جس ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ ذریعہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، خط تو ہے تمہارے پاس، اور اگر تم ایسے نہیں دو گی تو تمہارا لباس اتار کے تلاشی لی جا سکتی۔ بہرحال اس نے خط دے دیا، جوڑے میں باندھے ہوئے تھی، دے